ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فيقول النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات سامعین کرام، رمضان المبارک کا عظیم الشان مہینہ چل رہا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے. ابھی رؤیت کا اعلان ہوا تھا اور ہم نے تراویح شروع کی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے 6 دن رمضان کے گزر گئے اور آج 7واں ہمارا روزہ ہے اور آج رات انشاءاللہ ہم 8ویں تراویح پڑھیں گے. لہذا ہم سب لوگوں کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اس ماہ مبارک کی قدر کریں اور زیادہ سے زیادہ اس مہینے کے قیمتی اور مبارک لمحات کو نیک کاموں میں، عبادات میں، تلاوت میں، ذکر میں، تسبیحات میں مشغول کرنے کی کوشش کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری بے خیالی میں اور ہماری غفلت میں ایک ایک دن کر کے یہ پورا مہینہ گزر جائے اور ہم اس کی صحیح معنی میں قدردانی نہ کر پائیں اور جس مقصد کے لیے یہ ماہ مبارک اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا ہے ہم اس مقصد میں خدا نخواستہ پیچھے نہ رہ جائیں. میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث پڑھی ہے جس کو امام بخاری نے اور امام مسلم نے نقل کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بنی آدم یعنی انسانوں کے تمام اعمال اور تمام عبادتیں انسان ہی کے لیے ہیں سوائے روزوں کے. فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. روزہ ایک ایسا عمل ہے اور ایک ایسی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ تو میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ اور روزے کا اجر اور روزے کا ثواب میں خود دوں گا. اس حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ نے روزوں کی 2 خصوصیت بیان کی کہ تمام عبادات اور تمام اعمال صالحہ تو بندوں کے لیے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سوائے روزوں کے کہ روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود عطا کروں گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا دیگر جو عبادات ہیں، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، جہاد ہے، صدقات ہیں، کیا یہ عبادات اللہ کے لیے نہیں ہیں؟ صرف روزہ ہی اللہ کے لیے ہے جیسا کہ اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مطلب اس حدیث کا نہیں ہے کہ دیگر عبادات اللہ کے لیے نہ ہو، بلکہ اس حدیث کا جو مقصد ہے وہ روزے کی خصوصیت کو اور فضیلت کو بیان کرنا ہے کہ دین اسلام کے اندر جتنی بھی عبادتیں ہیں ان میں روزہ ایک خصوصی مقام رکھتا ہے.
اور یہ ایسے ہی ہے کہ اگر کسی آدمی کے 8-10 بچے ہوں مگر ان میں ایک بیٹا جو ہے وہ ہونہار ہو، نیک ہو، باصلاحیت ہو، پڑھائی میں تیز ہو، فرما بردار ہو، تو کسی موقع پر یہ آدمی اپنے اس بیٹے کو سینے سے لگا کر کہتا ہے کہ میرا بیٹا تو یہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے جو بیٹے ہیں وہ اس کے بیٹے نہیں ہیں، وہ بھی اس کے بیٹے ہیں، مگر مطلب یہ ہے کہ یہ خصوصیت کا حامل ہے، یہ میرے لیے اسپیشل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہاں یہی بتانا چاہتے ہیں کہ عبادات تو ساری اللہ کے لیے ہیں، لیکن روزہ جو ہے ان تمام عبادتوں میں اللہ کے نزدیک خصوصی مقام رکھتا ہے۔ اور دوسری بات فرمائی وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کہ روزے کا بدلہ میں دوں گا۔ یہاں بھی وہی سوال ہوا، کیا دیگر عبادات کا بدلہ اللہ تعالیٰ نہیں دیں گے؟ کیا دیگر عبادات کا جو اجر ملے گا، بدلہ ملے گا، ثواب ملے گا، وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے؟ جواب یہ ہے کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ تمام عبادات کا اجر اور تمام اعمال صالحہ کا ثواب اللہ ہی کی طرف سے دیا جاتا ہے، لیکن دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک تو اجر اور ثواب کے ملنے کا عمومی نظام ہے، عمومی سسٹم ہے، اس سسٹم کے تحت سارے اعمال اور عبادتوں کا اجر بندوں کو دیا جائے گا، لیکن جب روزے کے اجر کو دینے کی بات آئے گی تو اس عمومی نظام کے تحت نہیں ملے گا، بلکہ اللہ تعالی خود روزے کا اجر عطا فرمائیں گے۔ اور دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ عمومی طریقے سے کوئی انعام ملنا اور خصوصی اور اسپیشل طریقے سے ملنا، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ بعض مرتبہ انعام سے زیادہ اس خصوصیت کی خوشی ہوتی ہے۔ اب مثال کے طور پر میں اس بات کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ قطر ایک ملک ہے، یہاں بہت سارے سرکاری اسکول ہیں۔ کوئی ایک ذہین اور محنتی اور باصلاحیت اسٹوڈنٹ ہے جس نے پورے ملک میں ٹاپ کیا اور سب سے زیادہ اور سب سے اعلیٰ نمبرات حاصل کیے، 100%۔ تو حکومت نے اعلان کیا کہ ہم اس کو انعام دیں گے۔ تو اب انعام دینے کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو عام طریقہ ہے انعام دینے کا کہ جس اسکول میں وہ پڑھتا ہے اس کے پرنسپل جو ہے ایک چھوٹی سی تقریب منعقد کر کے اسکول کے اساتذہ اور طلبہ کے درمیان اس کو انعام دے دے، جیسا کہ عام طور پہ اسکولوں میں انعام دیے جاتے ہیں۔ اور ایک شکل یہ ہے کہ بادشاہ وقت یعنی مثال کے طور پہ شیخ تمیم اعلان کرے کہ ہم شاہی محل میں بلا کر خود اپنے ہاتھوں سے انعام دیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ اس خصوصیت کی خوشی انعام سے زیادہ ہوگی، حالانکہ وہ انعام ہے وہ بھی حکومت کی طرف سے ہے، اور یہ جو انعام ہے یہ بھی حکومت کی طرف سے ہے، لیکن وہ جو انعام ملا ہے وہ عام طریقے سے ملا ہے، اور یہ انعام کے بادشاہ شاہی محل میں بلا کر انعام دے، یہ انتہائی خصوصیت کی چیز ہے۔ تو سارے اعمال اور ساری عبادات کا بدلہ اللہ ہی دیتے ہیں، لیکن تمام عبادتوں کا جو بدلہ ملے گا وہ عمومی نظام کے تحت ملے گا، لیکن روزے کا بدلہ اللہ تعالیٰ خود اپنے ہاتھوں سے عطا فرمائیں گے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر روزے کے اندر ایسی کیا وجہ ہے اور روزے کی ایسی کیا خاصیت ہے کہ تمام عبادتوں میں اللہ تعالیٰ روزے کو کہہ رہے ہیں کہ روزہ تو میرے لیے ہے، اور فرما رہے ہیں کہ روزے کا بدلہ میں خود دوں گا، یعنی اسپیشل طریقے سے۔ حالانکہ نماز اتنی اہم عبادت ہے
کہ قیامت کے دن سب سے پہلے حساب کتاب نماز کا ہوگا۔ جہاد اتنی بڑی عبادت ہے کہ ذروۃ سنام الاسلام اس کو کہا گیا ہے، تو آخر روزے میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ تو علماء کرام نے اپنے اپنے ذوق کے اعتبار سے، اپنی اپنی فہم اور سمجھ کے اعتبار سے مختلف وجوہات بیان کی۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے 10 اقوال اس سلسلے میں نقل کیے ہیں۔ میں یہاں پر صرف 2 خصوصیات بیان کرتا ہوں روزوں کی۔ پہلی خصوصیت تو یہ ہے کہ دیکھیے، جتنے بھی اعمال ہیں اور جتنی بھی عبادات ہیں اور جتنے بھی نیک کام ہیں، ان کا اجر اور ان کا ثواب اللہ کے یہاں متعین ہے۔ ہر ایک کی ایک لمٹ ہے، اور وہ متعین اجر اس عمل کے کرنے پر بندے کو دیا جاتا ہے۔ لیکن ان تمام نیک کاموں میں اور ان تمام عبادتوں میں ایک عظیم الشان عبادت صبر ہے۔ صبر یہ ایسی عبادت ہے کہ جس کا اجر جو ہے ان لمٹ ہے۔ صبر کا اجر متعین نہیں ہے۔ صبر پر اللہ تعالیٰ جو اجر دیتے ہیں، بدلہ دیتے ہیں، ثواب دیتے ہیں، وہ بے حساب ہے اور بے شمار ہے، ان لمٹ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ صبر کرنے والوں کو ان کے صبر کا جو اجر ملے گا، بدلہ ملے گا، وہ بلا حساب ملے گا، یعنی بے شمار ملے گا۔ اس کی کوئی حد اور کوئی لمٹ متعین نہیں ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو جتنے بھی نیک کاموں کی توفیق دیتے ہیں، ان میں جو سب سے عظیم چیز ہے وہ صبر کی توفیق ہے۔ صبر سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے، کوئی عمل صالح نہیں ہے۔ اور روزہ جو ہے یہ نام ہے صبر کا۔ روزہ نام ہے صبر کا، کہ انسان کو بھوک لگ رہی ہے اور کھانے پینے کی چیزیں موجود ہیں، مگر اس کے باوجود وہ صبر کر رہا ہے، اپنے کو کھانے سے روکے ہوئے ہے۔ پیاس لگ رہی ہے، حلق خشک ہو رہی ہے، اور فریج میں ٹھنڈے ٹھنڈے پانی کی بوتلیں بھری ہوئی ہیں، مگر یہ بندہ صبر کر رہا ہے۔ تو روزہ نام ہے صبر کا۔ اس وجہ سے روزے کا جو اجر و ثواب ہے وہ ان لمٹ ہے اور بلا حساب ہے۔ ایک خصوصیت تو روزے کی یہ ہے، اور دوسری خصوصیت روزے کی یہ ہے کہ دیکھیے، کوئی بھی عمل اور کوئی بھی نیک کام فی نفسی ہی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا۔ کوئی بھی عمل فی نفسی ہی نہ چھوٹا ہوتا ہے اور نہ وہ بڑا ہوتا ہے۔ عمل کو چھوٹا بڑا بنانے والی جو چیز ہے وہ اخلاص ہے۔ جتنا اخلاص ہوگا عمل اتنا ہی بڑا ہوگا، چاہے بظاہر دیکھنے میں چھوٹا ہو، اور جتنی اخلاص کی کمی ہوگی، ریاکاری ہوگی، دکھلاوا ہوگا، اتنا ہی وہ عمل چھوٹا ہوتا چلا جائے گا۔ اب مثال کے طور پر ایک شخص ہے جو سینکڑوں قرآن ختم کرتا ہے نوافل میں، 1 قرآن 2 قرآن 10 15 20 نہیں، سینکڑوں قرآن وہ ختم کر رہا ہے نوافل کے اندر، لیکن اخلاص نہیں ہے، ریاکاری کے لیے کر رہا ہے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے کر رہا ہے، لوگوں کو بتانے کے لیے کر رہا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے میں کتنا بڑا عبادت گزار ہوں۔ تو سینکڑوں کیا ہزاروں قرآن بھی اگر وہ نفلوں میں پڑھے گا،
بغیر اخلاص کے تو اس کی قیمت اللہ کے یہاں ایک ڈھیلے کے برابر بھی نہیں ہے۔ اور اگر کوئی اخلاص سے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دے تو اللہ کے نزدیک اس کا اتنا اونچا مقام ہے اور اتنی بڑی قدر و قیمت ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں ساتوں زمین و آسمان کو رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں اخلاص کے ساتھ کہا گیا ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو یہ جھک جائے گا۔ تو معلوم ہوا فی نفسی نہ کوئی عمل بڑا ہوتا ہے اور نہ کوئی چھوٹا ہوتا ہے۔ ہر عمل کو چھوٹا بڑا بنانے والی جو چیز ہے وہ جذبہ اخلاص ہے۔ جتنا عمل میں اخلاص ہوگا اتنا ہی وہ عمل بڑا ہوگا، اور جتنی اخلاص کی کمی ہوگی وہ عمل اتنا ہی بے وزن ہوگا۔ اب ہم غور کریں روزے میں سب سے زیادہ جو احتمال ہوتا ہے اخلاص کا وہ روزے میں ہوتا ہے۔ حافظ ابن رجب بلکہ حافظ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی عمل میں آدمی کتنا اخلاص پیدا کرنا چاہے، تھوڑا بہت دکھلاوے کا جذبہ، ریاکاری کی آمیزش اس عمل میں ضرور ہو جاتی ہے۔ تھوڑی بہت ریاکاری کسی نہ کسی درجے میں ضرور پیدا ہو جاتی ہے، لیکن روزہ ایسا عمل ہے کہ جس میں اخلاص بالکل کامل ہوتا ہے، کیونکہ ہر عمل جب انسان کرتا ہے تو دوسروں کو نظر آتا ہے۔ آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو سب کو نظر آ رہا ہے، عمرہ کرنے جا رہا ہے، عمرہ کر رہا ہے، سب کو نظر آ رہا ہے، حج کر رہا ہے، سب کو نظر آ رہا ہے۔ لیکن روزہ جو ہے وہ نظر نہیں آتا، کیونکہ روزہ کسی کام کو کرنے کا نام نہیں ہے۔ روزہ تو 3 کاموں کو چھوڑنے کا نام ہے۔ کھانے اور پینے وغیرہ کو چھوڑنے کا نام روزہ ہے۔ تو کام آدمی جب کرتا ہے تو نظر آتا ہے، اور جب کسی کام کو چھوڑتا ہے تو وہ تو نظر نہیں آتا۔ 2 آدمی ہیں، ایک نماز پڑھ رہا ہے، ایک خالی بیٹھا ہے، آپ کو پتہ چل رہا ہے یہ نماز پڑھ رہا ہے، یہ نماز نہیں پڑھ رہا۔ لیکن 2 آدمی بیٹھے ہیں، ایک روزے سے ہے اور ایک روزے سے نہیں ہے، تو ان کی شکل دیکھ کر آپ ان کو دیکھ کے نہیں فیصلہ کر سکتے کہ ان میں کون روزے دار ہے کون روزے دار نہیں ہے۔ تو روزے کے اندر اخلاص کا امکان سب سے زیادہ ہوتا ہے، اور اخلاص وہ پاورفل چیز ہے جس کی وجہ سے عمل بڑا اور چھوٹا ہوتا ہے۔ ان 2 خصوصیات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں روزہ تمام عبادتوں کے درمیان ایک خصوصی مقام رکھتا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ روزہ تو میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود دوں گا۔ اسی طرح ایک حدیث ہے جس کو صحیح ابن خزیمہ کے اندر روایت کیا گیا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک طویل حدیث ہے جس میں رمضان کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، لیکن اس حدیث کے سلسلے میں محدثین کی رائے مختلف ہے۔ بعض اس کو قابل استدلال مانتے ہیں، بعض نہیں مانتے۔ ہمارے موجودہ دور کے ایک بڑے عالم ہیں، سعودی عالم شیخ ابو عبد الرحمن الظاہری، بڑے عالم ہیں، ان کی 60 سے زیادہ تصنیفات و تالیفات ہیں، اور ان کی علمی خدمات پر سن 2016 میں سعودی حکومت نے ان کو کنگ عبدالعزیز ایوارڈ بھی دیا ہے۔ انہوں نے اس حدیث پہ تحقیق کی اور اس حدیث کی سند پہ ریسرچ کیا، تو تحقیق کے بعد انہوں نے اس حدیث کو حسن کے درجے کا ثابت کیا، اور پورا ایک رسالہ لکھا انہوں نے اس حدیث کی تحقیق پر، جس کا نام ہے البرہان علی تحسین حدیث سلمان۔
تو اگر ہم ان کی تحقیق کے مطابق اس حدیث کو حسن کے درجے کا مان لیں تو پھر یہ حدیث یقیناً قابل استفادہ ہے اور قابل استدلال ہے۔ میں پوری حدیث نہیں پڑھوں گا، البتہ چند جملے اس حدیث کے میں نقل کر کے انشاءاللہ اس کی تشریح کروں گا۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی رمضان کے مہینے میں نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیتے ہیں اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیتے ہیں۔ ایک نفل کا ثواب ایک فرض کے برابر ہو جاتا ہے اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ یہ جو آفر ہے اللہ کی طرف سے جس میں اعمال کی ویلیو کو بڑھایا جا رہا ہے، یہ صرف رمضان ہے۔ رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں میں یہ آفر باقی نہیں رہتی، اور یہ آفر جو ہے کوئی معمولی آفر نہیں ہے، بہت بڑی آفر ہے۔ نفل کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ کام جس کو کرنا بندے کے لیے اختیاری ہو، کہ جی چاہے اس کام کو کرے، جی چاہے نہ کرے۔ اگر اس کام کو کر لے گا تو اس کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا، اور اگر اس کام کو نہیں کر پایا تو اسے کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ یہ نفل ہے۔ لیکن فرض کہتے ہیں جس کو کرنا کمپلسری ہے، لازم ہے، دل چاہے یا نہ چاہے اس فرض کو ادا کرنا ہے۔ اگر اس فرض کی ادائیگی میں کوتاہی کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ اور نفل اور فرض کا جو ثواب ہے دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اب اگر رمضان کے اس مہینے میں اللہ تعالیٰ ایک نفل کا ثواب ایک فرض کے برابر کر رہے ہیں تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بلکہ یہ نفل کے اجر و ثواب میں ہوش ربا اضافہ ہے، کیونکہ نفل کا جو ثواب ہے اور فرض کا جو ثواب ہے دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہزاروں رکعت نفل نماز 2 رکعت فجر کی فرض نماز کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ایک آدمی ہے جو 10,000 رکعت نفل نماز پڑھ رہا ہے مگر فجر کی نماز نہیں پڑھ رہا 2 رکعت، اور ایک وہ ہے جس نے فجر کی 2 رکعت تو فرض پڑھی مگر نفل کوئی رکعت نہیں پڑھی۔ تو اس میں کون نقصان میں ہے اور کون فائدے میں ہے؟ جس نے 2 رکعت فرض پڑھی ہے اور 1 رکعت بھی نفل نہیں پڑھی، یہ فائدے میں ہے کیونکہ اس نے فرض کو پورا کیا ہے۔ اور جس نے 10,000 رکعت نفل نماز تو پڑھ لی مگر 2 رکعت فجر کی فرض نماز چھوڑ دی، یہ نقصان میں ہے اور گھاٹے میں ہے، کیونکہ 10,000 رکعت نفل نماز 2 رکعت فرض کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور ایک فرض کا جو اجر ہے وہ 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، تھوڑی دیر پہلے ہم لوگوں نے جمعے کی نماز پڑھی ہے، جمعے کی نماز جو کہ فرض ہے، تو اس رمضان کے مہینے میں ہم نے جو جمعے کی نماز پڑھی ہے اس پر جو ہمیں اجر ملا ہے، ثواب ملا ہے، رمضان کے علاوہ 70 مرتبہ جمعے کی نماز پڑھنے کا جو اجر و ثواب ہے، اتنا اجر و ثواب ہمیں آج کی 1 مرتبہ جمعے کی نماز پڑھنے پر ملا ہے۔ اور پھر نماز پر ہم نے دعا کی ہے، دعا نفل ہے، تو عام دنوں میں جب ہم دعا کرتے ہیں تو نفل کا جو ثواب ہے وہ ملتا ہے، لیکن آج جو ہم نے جمعے کی نماز کے بعد دعا مانگی ہے اس پر جو ہمیں اجر ملا ہے وہ فرض کے اجر کے برابر ملا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اتنی بڑی اللہ کی طرف سے آفر ہے اور کتنا بڑا انعام ہے، اور کتنا زیادہ سے زیادہ ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کے مبارک لمحات کو وصول کرنے کی کوشش کریں۔
ایک ایک لمحہ اور ایک ایک منٹ ہم اللہ کی عبادت میں، اللہ کی طاعت میں، تلاوت میں، ذکر میں، تسبیحات میں، صدقات میں، خیرات میں، صلہ رحمی میں، اور جتنے بھی نیک کام ہیں زیادہ سے زیادہ ان نیک کاموں میں ہم ایک ایک منٹ کو خرچ کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی اس سخاوت سے اور فیاضی سے اور آفر سے ہم فائدہ اٹھانے والے بن جائیں۔ اصل میں ہوتا کیا ہے، دنیا کی جب کوئی آفر سامنے آتی ہے اور دنیا کا کوئی نفع اور فائدہ سامنے آتا ہے تو ہماری دلچسپی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کا جو فائدہ ہے وہ ہمیں نقد ملتا ہے، فوراً ملتا ہے، لیکن آخرت کا اگر کوئی فائدہ ہو تو اس میں ہماری دلچسپی نہیں ہوتی، یا کم از کم جیسی ہونی چاہیے ایسی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آخرت کا جو اجر ہے وہ تو آخرت میں ملے گا، اور انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے بہت جلد باز پیدا کیا گیا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، بڑا جلد باز پیدا کیا گیا ہے، جو فائدہ جلدی مل جائے اس میں تو رغبت ہوتی ہے، اس کی شوق ہوتا ہے، لیکن جو فائدہ بعد میں ملے، مستقبل میں ملے، اس کے اندر دلچسپی کم ہوتی ہے۔ حالانکہ یہ سوچنے کی بات ہے، دنیا کا جو فائدہ ہے وہ تو چند دن کا ہے، جس دن آنکھ بند ہو جائے گی وہ فائدہ ختم، اور آخرت کا جو فائدہ ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کا فائدہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے رمضان کے ان مبارک ایام میں اعمال صالحہ کی ویلیو کو اتنا بڑھا دیا کہ نفل کا اجر فرض کے برابر، فرض کا اجر 70 فرضوں کے برابر کر دیا، لیکن ہماری زندگی بالکل نارمل طریقے سے گزر رہی ہے، ہم کوئی خاص دلچسپی نہیں لے رہے ہیں۔ حالانکہ دنیا کا اگر کوئی فائدہ سامنے آ جائے، اگر حکومت اعلان کر دے آج کہ شام 5 بجے تک جو بھی لوہا ہمارے پاس لے کر آئے گا ہم اس لوہے کو تول کر سونے کی اور گولڈ کی جو قیمت ہے وہ اس کو پے کریں گے، اعلان ہو جائے کہ جتنا بھی لوہا لا کے لوگ ہمیں دیں گے ہم اس کا وزن کر کے اس وزن کا جو سونا ہے، گولڈ، سونے کی قیمت ہم پے کریں گے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ ہم اس دن اپنا کھانا پینا چھوڑ دیں گے، اس دن آفس کی بھی چھٹی لے لیں گے، دکاندار اگر ہیں تو اپنی دکان بند کر دیں گے، اور سارے گھر سے ہم لوہا جمع کرنا شروع کریں گے تاکہ ہم جا کے حکومت کو بیچ دیں اور سونے کی قیمت لے لیں، اور پھر ہمارے وارے نیارے ہو جائے، ہمارے مزے آ جائے۔ یقین جانیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوہا جمع کرنے کے چکر میں، حکومت کی اس آفر سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے چکر میں، ہمارے گھر میں جو الماریوں میں کیلیں لگی ہوئی ہیں لوہے کی، ہم ان کیلوں کو بھی نوچ لیں گے، اور اس دن نہ ہمیں کھانے کی فکر ہوگی، نہ پینے کی فکر ہوگی، نہ کسی اور کام کی فکر ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ آفر ہے، یہ آفر ختم ہو جائے گی۔ تو دنیا کی اگر آفر جس سے چند دن کی زندگی کا فائدہ ہے تو ہم کتنی دلچسپی لیتے ہیں، بالفرض اگر ایسی آفر لگ جائے، اور آخرت کی اتنی بڑی آفر کہ نفل کا اجر فرض کے برابر، فرض کا اجر 70 فرضوں کے برابر ہے، اس کے باوجود ہم کتنا اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ اب یہ مبارک ایام ایک ایک کر کے گزر رہے ہیں، آج 7واں روزہ ہو گیا، پھر پہلا عشرہ ختم ہوگا، دوسرا عشرہ ختم ہوگا، اور پھر ایک دن آئے گا کہ ہم کفے افسوس میں لیں گے کہ پورا رمضان ہم نے ضائع کر دیا، کتنا زیادہ سے زیادہ ہم اجر و ثواب حاصل کر سکتے تھے۔ تو لہذا ہم سب لوگوں کو چاہیے کہ اپنی ضروریات کے علاوہ جتنا بھی وقت ہو ہمارے پاس،
ہم زیادہ سے زیادہ نیک کاموں میں، عبادت میں اور تلاوت میں صرف کریں۔ بعض علماء کرام نے سلف صالحین کے رمضان کے معمولات بیان کیے ہیں، اور سلف کے معمولات رمضان پر پوری کتابیں لکھی ہیں۔ ان کو آپ پڑھیے تب اندازہ ہوگا کہ صحیح معنی میں اس آفر سے فائدہ اٹھانے والے یہ اللہ کے باتوفیق بندے ہیں کہ ضروریات زندگی کے علاوہ کھانا پینا سونا، ان کے علاوہ ان کا سارا وقت رمضان کا عبادت میں گزرتا تھا، یہاں تک کہ دنیا کے سارے کام بند، دنیا کے سارے دھندے بند، دنیا کی ساری مصروفیات ختم، اور پورے دن عبادت، تلاوت، ذکر، تسبیحات اور نیک کاموں میں گزارتے تھے۔ یہاں تک کہ مغرب بعد جو 1-2 کپ چائے پیتے تھے، اس دوران 10-15 منٹ چند لوگوں کو اجازت ہوتی تھی وہ آ کے بیٹھ جائیں اور حال احوال بیان کریں۔ اس کے علاوہ کسی کو بات کرنے کی بھی اجازت نہیں، کیونکہ یہ مہینہ ایسا ہے کہ جس کا ایک ایک منٹ بہت قیمتی ہے۔ اور آج کے دور میں ہمارے وقت کا خون کرنے والی جو سب سے بڑی چیز ہے وہ موبائل ہے، لہذا رمضان موبائل کو بالکل بند کر دیں یا صرف ضرورت کے لیے استعمال کریں۔ اب یہ فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، انسٹاگرام ہے، واٹس ایپ ہے، یہ سب انسان جب کھول کے دیکھنا شروع کرتا ہے تو اتنے قیمتی وقت کا خون ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے تقرب کے لیے دیا اور آخرت کے لیے زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کرنے کے لیے دیا ہے، آج ہمیں احساس نہیں ہے۔ کل جب ہماری آنکھ بند ہوگی اور قیامت کے دن ایک ایک عمل کا حساب دینا ہوگا اور وہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، تب وہاں ہمیں قدر ہوگی کاش کہ زندگی میں ایک مرتبہ سبحان اللہ اور ہم نے کہہ دیا ہوتا۔ جب ایک ایک عمل کا اجر یہاں پتہ چلے گا کتنی قیمت ہے اور یہاں کتنی ضرورت ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں آتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، کہ قیامت کے دن میدان حشر میں جب آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان سب موجود ہوں گے اربوں خربوں کی تعداد میں، وہاں اتنے بڑے کراؤڈ میں اور مجمع میں کسی کو اگر اپنا باپ نظر آ گیا، ماں نظر آ گئی، بیوی نظر آ گئی، بچے نظر آ گئے، تو بجائے وہ اس کی طرف متوجہ ہونے کے منہ پھیر کے بھاگے گا۔ کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو یہ مجھ سے کوئی ایک نیکی مانگ لے، ایسا نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ تو آج اللہ نے ہمیں وقت دیا ہے، صحت دی ہے، وسائل دیے ہیں اور یہ ماہ مبارک دیا ہے اور اتنی بڑی آفر دی ہے، لہذا سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی زندگی کا اور اس ماہ مبارک کا ایک منٹ بھی ہم ضائع نہ کریں بلکہ اس کو نیک کاموں میں خرچ کریں۔ اس کے بعد فرمایا کہ وہ ہوا شہر الصبر، کہ یہ رمضان جو ہے صبر کا مہینہ ہے۔ صبر کی 3 قسمیں ہیں، الصبر علی طاعات اللہ، الصبر علی محارم اللہ، الصبر علی شدائد اللہ، کہ اللہ کی اطاعت پر جمنا یہ بھی صبر ہے، اللہ کے گناہوں سے بچنا یہ بھی صبر ہے، اور تکلیفوں اور پریشانیوں پر یہ سوچ کر مطمئن ہو جانا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور ہائے ہلہ نہ کرنا یہ بھی صبر ہے۔ اور صبر کی یہ تینوں قسمیں روزے کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اور فرمایا وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةِ، صبر جو ہے اس کا بدلہ جنت ہے، اور جنت ایسی چیز ہے جس کی جنت تک رسائی ہو گئی اس کو حقیقی کامیابی حاصل ہو گئی۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ شہر المواساتی، یہ غمخواری کا مہینہ ہے۔
ہمدردی کا مہینہ ہے، خیر خواہی کا مہینہ ہے، کیونکہ جن کو اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے پورے سال وہ بھوکے نہیں رہتے، ناشتے کے وقت بھرپور ناشتہ کرتے ہیں، دوپہر کھانے کا وقت آتا ہے پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں، رات کے کھانے کا وقت آتا ہے جو جی چاہتا ہے کھاتے ہیں، تو ان کو احساس نہیں ہے کہ غریبوں پہ کیا بیتتی ہے، جن کے گھروں میں کھانے کے لیے نہیں ہے، جن کے بچے رات کو بھوک سے رو رو کر سو جاتے ہیں، ان کے ماں باپ پہ کیا بیتتی ہے۔ تو پورے سال تو انسان کا جب پیٹ بھرا رہتا ہے تو غریبوں کی غربت کا اور فاقے کا احساس نہیں ہوتا، لیکن رمضان میں جب انسان روزہ رکھتا ہے اور بھوک کو پیاس کو برداشت کرتا ہے تو اس وقت اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ اوہو میرے لیے تو رمضان صرف ایک مہینہ ہے، لیکن ان غریبوں کا تو پورا سال رمضان ہے، ان کو تو پورے سال کھانے کو نہیں ملتا، ایک وقت مل گیا تو دوسرے وقت فاقہ ہے، روٹی اگر ہے تو سالن نہیں ہے، سالن اگر ہے تو روٹی نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ غمخواری کا مہینہ ہے، اس میں پھر دل میں آتا ہے کہ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، جو غریب ہیں محتاج ہیں فقیر ہیں وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، اور اللہ کی نگاہ میں سب برابر ہیں، وہ بھی انسان ہیں، ان کی دل میں بھی خواہشات پیدا ہوتی ہیں، ہم بھی اچھے سے اچھا کھائیں، ہم بھی اچھا سے اچھا پہنیں۔ تو یہ جو پورے سال انسان اس کا احساس نہیں کرتا، اس ماہ مبارک کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے، اس لیے فرمایا کہ یہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ مومن کا رزق بڑھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 10,000 سیلری ہے رمضان میں 15,000 آ جاتی ہے، یا 15,000 سیلری ہے رمضان میں 20,000 آ جاتی ہے، سیلری وہی ہوتی ہے مگر اللہ پاک اس میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں رمضان کے مہینے میں ہمارے دسترخوانوں پہ ایسی ایسی نعمتیں ہوتی ہیں جو پورے سال نہیں ہوتی، پورے سال چاہتے ہوئے بھی ہم وہ چیزیں اپنے دسترخوان پر تیار نہیں کر پاتے جو رمضان میں اتنی سہولت کے ساتھ ہمارے دسترخوانوں پہ سجی ہوئی ہوتی ہے۔ اور پھر عید کے نام پر اچھے سے اچھا کپڑا اور اچھے سے اچھے جوتے اور چپل اور ساری چیزیں انسان حاصل کرتا ہے، سیلری وہی ہوتی ہے مگر اللہ تعالیٰ رزق میں برکت پیدا فرما دیتے ہیں، اچھا سے اچھا کھاتا ہے، اچھا سے اچھا پہنتا ہے، حتیٰ کہ اپنی بیوی کو اور بچوں کو پہناتا ہے اور کھلاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا یہ بھی ایک بہت بڑی آفر ہے کہ جو کسی روزے دار کا روزہ کھلوائے یعنی افطار کرائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، اور اگر وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم کا مستحق ہو گیا ہے تو جہنم سے اس کی گردن کو آزاد کر دیا جائے گا، اور روزے دار کو اس روزے پر جو اجر ملا ہے روزہ کھلوانے والے کو اس کے برابر اجر ملے گا، اور روزے دار کے اجر میں سے کوئی اجر کم نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام نے جب یہ سنا تو بڑے خوش ہوئے کہ روزہ کھلوانے کا اتنا بڑا ثواب کہ سارے گناہ معاف، اور جہنم کا مستحق ہے تو جہنم سے گردن آزاد، اور پورے دن روزہ رکھنے کا جو ثواب ہے روزہ افطار کرانے پر وہ ثواب پورا مل رہا ہے۔ پہلے تو بڑے خوش ہوئے لیکن پھر احساس ہوا کہ ہمارے پاس تو خود کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، ہم دوسروں کو کہاں سے کھلائیں گے۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ روزہ کھلوانے کا مطلب، افطار کرانے کا مطلب یہ ہے کہ پورا دسترخوان سجایا جائے اور پیٹ بھر کے کھانا کھلایا جائے۔ تو صحابہ کرام کی حالت تو یہ تھی کہ خود ایک ایک کھجور پہ 24 گھنٹہ رہتے تھے، اور مہینوں گھروں میں چولہے نہیں جلتے تھے کہ پکانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو پھر مایوس ہونے لگے کہ اس فضیلت کو ہم کیسے حاصل کریں گے۔
لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر انہوں نے پوچھا کہ ہم میں سے ہر ایک کے اندر تو یہ استطاعت نہیں ہے کہ روزے دار کو روزہ کھلوائے، افطار کرائے. تو آپ نے فرمایا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم پیٹ بھر کے کھلاؤ، بلکہ فرمایا کہ اگر ایک کھجور بھی کھلا دی یا ایک گھونٹ پانی بھی پلا دیا یا ایک گھونٹ لبن پلا دیا، لسی پلا دی، تو بھی روزہ کھلوانے کا یہ سارا جو اجر و ثواب ہے یہ حاصل ہو جائے گا. لہذا ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ، خاص طور پہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں، ہم ان کا خیال رکھیں. ہمارے آس پاس جو غریب ہیں، فراش ہوتے ہیں، واچ مین ہوتے ہیں، ہم ان کو کچھ نہیں تو جوس دے دیں. باقاعدہ افطار نہیں کرا سکتے تو جوس دے دیں. ان کو جو ہے کوئی بھی کھانے پینے کی چیز دے دیں. ہم جا رہے ہیں پیٹرول پمپ سے، ہمیں گاڑی میں پیٹرول ڈلوانا ہے اور مغرب کا وقت قریب ہے، تو ہم بقالے سے جوس لے لیں، پھل لے لیں، کھانے پینے کا سامان لے لیں. وہ جو غریب لوگ پیٹرول پمپ پہ ڈیوٹی کر رہے ہیں ہم ان کو دے دیں. جب ہم ارادہ کریں گے، نیت کریں گے، تو بہت سی شکلیں ہمارے سامنے آئیں گی. تو اس مہینے میں دیکھیے کہ اگر آپ نے ایک جوس کا پیکٹ بھی دے دیا، بوتل بھی دے دی، تو سارے گناہ معاف ہو رہے ہیں، گردن جہنم سے آزاد ہو رہی ہے، اور پورا روزہ رکھنے کا جو ثواب ہے وہ ثواب جو ہے ہمیں مل رہا ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم اپنے پورا وقت دین کے لیے، نیک کاموں کے لیے فارغ کر لیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی اس آفر سے ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے والے بن جائیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہماری زندگی ایسی ہے کہ ہمیں بازاروں میں بھی جانا پڑتا ہے، ہم چاہیں نہ چاہیں ضرورت ہے بازار جانے کی. حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ دنیا میں جو سب سے خیر والی جگہ ہیں وہ مساجد ہیں. خیر بقاع الارض مساجدها. اور دنیا میں جو بدترین جگہیں ہیں وہ بازار ہیں. تو ہمیں بازار جانا پڑتا ہے. ہم نے تو اپنے اکابر کو دیکھا کہ رمضان کے آنے سے پہلے وہ پوری عید کی تیاری کر لیتے تھے، تاکہ عید کی تیاری کے نام پر رمضان کے مبارک مہینے میں بازار جانا نہ پڑے، جس کو حدیث میں کہا گیا ہے کہ وہ بدترین جگہ ہے، غفلت کی جگہ ہے، بے حیائی کی جگہ ہے، بے پردگی کی جگہ ہے، جہاں مادیت کا غلبہ ہے. لیکن ہمیں اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے ضرورت کی چیزیں لینی پڑتی ہیں. تو میں مشورہ دیتا ہوں کہ خاص طور پر ہے تو یہ 12 مہینے کے لیے، لیکن رمضان کے مہینے میں اولاً تو بلا ضرورت بازار نہ جائیں. جتنی ضروریات ہیں سب کی فہرست بنا کر ایک مرتبہ جا کے ہم لے کر آ جائیں. اور جب بھی ہمیں بازار جانا پڑے تو ایک دعا ایسی ہے، مختصر سی دعا ہے، آدھا منٹ بھی نہیں لگے گا. ہم اگر بازار میں داخل ہوتے وقت اس دعا کو پڑھ لیں گے تو بازار میں جانا نہ صرف یہ کہ عبادت بن جائے گا، بلکہ ہماری آخرت کے لیے بڑے اجر و ثواب کا سامان بن جائے گا. چنانچہ ترمذی شریف میں حدیث ہے اور حسن کے درجے کی حدیث ہے، معتبر حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بازار میں داخل ہونے کے وقت یہ دعا پڑھ لے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، تو اس کو کتنا اجر ملے گا؟ 1,000,000 یعنی 10 لاکھ نیکیاں اس کو ملیں گی، نمبر 1. اور 10 لاکھ اس کے گناہ معاف ہوں گے، نمبر 2. اور 10 لاکھ اس کے درجات بلند ہوں گے، نمبر 3. اور اللہ تعالی جنت میں ایک عالی شان محل اس کے لیے تیار کریں گے. یہ 4 اتنے بڑے بڑے انعامات ہیں صرف اس دعا کو بازار میں داخل ہونے کے وقت پڑھنے پر. انشاءاللہ یہ میں دعا بھائی صدیق کو بھیج دوں گا، وہ انشاءاللہ گروپ میں شیئر کر دیں گے.
اللہ تعالی ہم سب کو اس ماہ مبارک کی زیادہ سے زیادہ قدردانی کی توفیق عطا فرمائے اور کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.